ایرانی صدر پاکستان کے دورے کے لیے تہران سے روانہ۔ مسعود پزشکیان پاکستان کی قیادت سے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ معزز مہمان کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام سمیت ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی مسعود پزشکیان کے ہمراہ ہوگا۔ ناظرین، اس پر سب سے پہلے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب۔ جنرل صاحب، کیا کہیں گے؟ پاکستان کو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ملی اور حقیقی معنوں میں کامیابی ملی، اور آج ایران کے صدر آ رہے ہیں پاکستان۔ جنرل صاحب پلیز۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے پورے خطے کے لیے اور خاص کر پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کا جو رول ہے اس پر آپ نے اتنی پروگرام بھی کیے ہیں، اس لیے اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اب وہ جو لوگ سوال پوچھ رہے تھے نا کہ اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہے جی، اب ان کو خود بخود فائدے نظر آنے لگ جائیں گے۔ یہ جو وزٹ ہے ایران کے پریزیڈنٹ کی، یہ آپ سمجھیں کہ پہلا قدم ہے ان فائدوں کی طرف جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ہم بھی بات کرتے تھے اپنے پروگراموں میں، اور لوگ بھی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عوام تک تو اس کا اثر پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی عوام تک اب اثر پہنچے گا نا، ایک چیز سیٹل ہو تو پھر دوسری کی طرف آتا ہے نا معاملہ جی۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک تو پاکستان اور ایران کے جو ترین برادرانہ تعلقات تھے کسی زمانے میں، وہ دوبارہ اسی طریقے سے بحال ہو رہے ہیں۔ درمیان میں جو تھوڑی بہت کبھی ٹینشن پیدا ہوتی تھی، وہ بھارت چونکہ غلط فہمیاں پیدا کرتا تھا، تو وہ اب ابھی بھارت کے لیے کوئی امکان ایسا نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ دونوں ملکوں میں غلط فہمی پیدا کر سکے، کیونکہ اب یہ بالکل قریب آ گئے ہیں اور شیر و شکر کی طرح آپ سمجھے کہ ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ نے بھی شکریہ پاکستان کا وہ پاس کیا تھا قرارداد، ان کے ہر چوک کے اوپر نغمے گائے جاتے ہیں پاکستان کے۔ تو میرے بھائی، میں آپ کے وساطت سے یہ بات بتا دوں آپ کے ناظرین کو جی جی، کہ ابھی جو کچھ پاکستان نے ایران کے لیے کیا یا ایران کو امن کی طرف لے کر آنے کے لیے کیا، ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو معلوم نہیں ہے عوام کو، جی، جو ہمیں ایسا ایسا پتہ چلیں گی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایران اس قدر کیوں ہے احسان مند پاکستان کا۔ یہ آنے والے دن آپ کو بتائیں گے۔ اور جو ابھی تعلقات استوار ہونے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو معاشی تعلقات ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوں گے، کیونکہ انرجی کا ہمارا مین پرابلم ہے اور ایران کے پاس انرجی بے تحاشا ہے۔ جی، اس میں جنرل صاحب، پاکستان نے مسلسل کوششوں سے سیز فائر بھی جو ہے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے نے مذاکرات کے عمل کو بھی متاثر کیا تھا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ جو لبنان والا ایشو ہے، یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں جی، ایران نے اپنا موقف بڑا فرملی رکھا ہوا تھا کہ جب تک لبنان کا وہاں پر سیز فائر نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو امریکہ کو سرزنش کرنی پڑی، ایک قسم کی ڈانٹ پلانی پڑی اسرائیل کو، تب جا کے انہوں نے ایک قسم کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ گو کہ تھوڑی بہت اس کی وائلیشن ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی اعلان تو ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے وہاں پر جنگ بندی کا، تب یہ بات چیت آگے بڑھی۔ اور ویسے بھی اسرائیل نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا پشت پناہ تھا امریکہ، اگر وہ ہم سے پیچھے ہٹ گیا تو پھر تو یہ ہماری ضرورت بنا دے گا ایران۔ اور ایران نے کہا بھی تھا کہ اگر امریکہ ان کو نہیں روک سکتا تو ہمیں بتائیں، ہم خود روک لیں گے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ رک گیا۔ پاکستان کو آپ کو اس لیے اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان نے ہمت نہیں ہاری۔ جی، دیکھیں، ہر دوسرے دن ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی بات چیت ختم ہو جائے گی اور یہ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہمارے بہت سے بھائی کہتے بھی تھے کہ جی جنگ تو ہونی ہے۔ میں لگاتار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں جنگ میں جو کچھ کرنا تھا کر بیٹھے ہیں، اب آگے بات چیت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ میاں نے اچھا کیا کہ وہی راستہ بنایا۔ تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا رول بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ پھر ہم کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ یہ پورا جو مڈل ایسٹ ہے، جو ویسٹ ایشیا ہے، جو ساؤتھ ایشیا ہے، چائنا کے ساتھ مل کر رشیا بھی ساتھ شامل ہو جائے، سینٹرل ایشیا جو ہے، اس میں ابھی آپ پاکستان کو ایک بہت ہی اہم ابھرتا ہوا ملک دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کم از کم مجھے نظر آ رہا ہے۔ جی، اس میں جو ہے جنرل صاحب، ثالثی کا کردار بے حد مشکل تھا، اس کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟
پاکستان کی حکمت عملی تھی یا پھر ایران نے جھکاؤ دکھایا یا امریکہ جھکا یا دونوں میں سے کون کانٹریکٹ کرنا چاہتا تھا, کون ٹیبل ٹاک کرنا چاہتا تھا؟ اور پاکستان ایک درمیان میں تو ایسا لگتا تھا کہ اب کانٹریکٹ ختم ہوا, اب ٹیبل ٹاک ختم ہوئی, اب پوزیٹیوٹی جو ہے بالکل جو ہے اینڈ ہونے لگی ہے, دوبارہ سے یہ جو ہے نا سیز فائر ختم ہوگا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو دو ملک آپس میں لڑ رہے تھے, بلکہ تین تھے کیونکہ اسرائیل بھی امریکہ کے ساتھ اور اکٹھے تھے, یہ کون لوگ ہیں, کون سے ملک ہیں؟ یہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ جو آج بھی سپر پاور ہے, اس کے ساتھ دنیا کا سب سے, آپ یوں سمجھے کہ چھٹا ہوا بدماش اسرائیل جو ان کے ساتھ ہے, وہ بہت بڑی فوجی طاقت ہے. یہ دونوں ایک طرف تھے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایران جو کہ انڈر سینکشنز ہیں پچھلے 40-50 سال سے, کوئی ان کو تجارت نہیں کرنے دی جا رہی, کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا, کوئی ان کے پاس ایئر فورس نہیں تھی, کوئی ان کے پاس ٹینک اور توپیں نہیں تھی. انہوں نے اپنے طور پہ جو کچھ بنایا, میزائل بنائے اور یہ جو ڈرون وغیرہ بنائے, اس سے وہ لڑ رہے تھے. لیکن بڑی حزیمت, بڑے عظمت کے ساتھ, عظمت والی قوم اور عظیم جذبے کے ساتھ, صبر کے ساتھ کھڑے تھے. ایسے ملکوں سے آپس میں بات چیت کرانا میرے بھائی کوئی آسان کام نہیں ہوتا. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک خاص پوزیشن دی تھی, جس کی وجہ سے آپ ہمارے جو لیڈرشپ تھی اس کی بات چیت امریکہ سے بھی کھلی ہوئی تھی کمیونیکیشن, اور ایران سے بھی کھلی ہوئی تھی. اب اس سے اندازہ لگائے نا یہ کس قدر اچھا بیلنس انہوں نے بنایا ہوا تھا. نو ڈاؤٹ. اور چائنا سے بھی بات ہو سکتی تھی, سعودی عرب سے بھی ہو سکتی تھی, اور کوئی ملک آپ دنیا کا ایسا نہیں بتا سکتے جو امریکہ, چائنا, سعودی عرب, ایران, ان سب کے ساتھ جس کی کمیونیکیشن کھلی ہو. تو یہ خاص عنایت تھی اللہ تعالیٰ کی اور خاص محنت تھی ہماری لیڈرشپ کی, تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اب آپ کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں تو سب سے صاف ظاہر ہے تو کریڈٹ تو ان ملکوں کو بھی جاتا ہے جو لڑ رہے تھے اور ابھی امن پر راضی ہو گئے ہیں. جی. اور پاکستان کا جو آپ کو پتا ہے وہ تو پاکستان تو لیڈنگ رول میں تھا. جی. اگر کوئی ایک ملک سب سے زیادہ جس کو کریڈٹ جاتا ہے وہ پاکستان کو ہے. صاف قطر بھی ہے اور ایجپٹ اور سعودی عربیہ بھی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر بھی آپ شاید پوچھنا چاہیں گے کہ کریڈٹ کدھر جاتا ہے. جی, یہی کوشچن تو یہی تھا جنرل صاحب, اگر آپ آنسر دیں تو. دنیا کہہ رہی ہے, پورا پاکستان کہہ رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر, جی, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ان کے ساتھ صاف ظاہر ہے کہ وزیر اعظم بھی تھے, محسن نقوی بھی تھے. محسن نقوی کی چونکہ خاص ایران میں لوگوں کے ساتھ دعا سلام ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوا پاکستان کو. اور ایک بات یاد رکھیں جو کہ نہ بھولنے والی بات ہے, جی, فارن آفس آف پاکستان, اس کا کریڈٹ جو ہے بہت کم لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں. اس سارے معاملے میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے فارن منسٹری آف پاکستان کو بھی. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. جنرل صاحب, ہمیں ڈپٹی بیورو چیف پنجاب پرویز خان صاحب نے بھی جوائن کیا, ان سے بھی بات کروں گا, مگر اس سے پہلے جنرل صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ معاہدے کی جو پابندی ہے اس پہ بڑا ڈاؤٹ جو ہے آتا ہے. ٹرمپ بیانات دے دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کر دیں گے, بدماشی والا بیان ان کا ہوتا ہے, تو اس پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے دور میں بھی آپ کے سامنے جو ہے ایران ایک مرتبہ ناراض ہوا اور وہ ٹیبل ٹاک سے اٹھ گیا تھا احتجاجاً. تو اس پہ کیا کہیں گے, معاہدہ کتنا پرولونگ کرے گا, یا کوئی معاہدے میں ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں یا اس طرح کے بیانات آڑے آ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, بیانات تو آتے رہیں گے, لیکن دو باتیں آپ میری نوٹ کر لیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کبھی اگر باکسنگ دیکھی ہو تو باکسنگ کے درمیان ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ دونوں باکسر جو ہے نا تھکے ہارے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو چمٹ رہے ہوتے ہیں, باکسنگ لڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن صاف ظاہر ہے چونکہ رنگ میں ہوتے ہیں انہیں لڑنا تو ہوتا ہے. جی. تو بات یہ ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے امریکہ کا اور جتنا نقصان ہوا ہے ایران کا اور جتنی پٹائی اس دفعہ اسرائیل کی ہوئی ہے, اس کے بعد ان تینوں ملکوں میں مزید آگے لڑنے کی اتنی وہ چاہت نہیں تھی. ایک تو یہ گارنٹی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جنگ دوبارہ شروع نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ. جی جی. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے کوئی بھائی چارے کے طور پر یا اپنے اخلاقی اقدار کے طور پر یہ نہیں مانا ہے کہ جی ہم جنگ بند کرتے ہیں. جی. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہی تھی جناب. ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے ایران نے وہ ساری دنیا نے اب کچھ دیکھا ہے, کچھ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ دھکے سے آئے ہیں اور وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے اور وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے.
یہ تینوں پارٹیاں جو انوالوڈ ہیں، یہ تینوں کے کافی جو ہے نا دم کم ہو چکا تھا، اور یہ تینوں اس بات کو جانتے تھے کہ ابھی ہمیں امن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو راستہ ایک ہی ہے جس پر یہ چلنا پڑے گا ان کو۔ ہاں پتھریلا ہو سکتا ہے، بمپی ہو سکتا ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، باقی یہ بیان شیان آتے رہیں گے، اس کو آپ خاطر میں نہ لائیں، معاملات چلیں گے پیس کی طرف ہی جی۔ بالکل صحیح۔ جنرل صاحب لاسٹ کوشچن فرام یو پلیز، بھارت جو ہے نریندر مودی G7 کے اجلاس میں ٹرمپ نے کہا کہ نریندر مودی گڈ لوکنگ ضرور ہیں مگر ہی از اے کلر، تو کیا اس کی ریزن ہے؟ بھارت کا تو بہت زیادہ گراف جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے، یہ امریکہ پہلے نعرے مارتا تھا کہ بھارت سب سے پہلے ہے اور اس لیے بزنس کانٹریکٹ اور بڑے بڑے کانٹریکٹ ہوتے تھے۔ دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور آپ تو چونکہ اس پہ پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں، آپ تو ضرور اس بات کو سمجھتے ہوں گے جی کہ یہ ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان یہ جو خاص ایک لو افیئر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے؟ کیا ایوب خان کے زمانے میں ایسا نہیں تھا؟ کیا مشرف کے زمانے میں ایسا نہیں تھا؟ تو اب بھی ہے، لیکن اس دفعہ دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے ہماری لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے آگے بڑھے کہ امریکہ کا کے گلے میں کوئی نہ کوئی کانٹا پھنسا رہے اور وہ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی جو مجبوری ہے وہ قائم رہے، اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ایسا ہوگا، یہ لمبا چلے گا۔ باقی یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ کبھی ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، خراب بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ضرورت پڑے گی تو ضرور ہوں گے۔ اصل بات یہ ہوئی ہے کہ جب چین اور بھارت کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ چین نے بھارت کی پٹائی کر دی، جی پھر بھارت اور پاکستان کی لڑائی ہوئی تو پھر پاکستان نے بھارت کی پٹائی کر دی۔ جی تو جو پٹا ہوا ملک ہو اس کو کون دوست بناتا ہے یار؟ کس لیے بنائے گا؟ نو ڈاؤٹ۔ مطلب آج کی دنیا میں اگر آپ نے میرے ساتھ یا میں نے آپ کے ساتھ کوئی دوستی کرنی ہے تو اب آپ میرے کسی کام آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ دوستی کروں گا نا۔ یہ مطلب میں انڈیویجول لیول کی بات نہیں کر رہا، میں ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اگر کبھی چینجز آ گئی بھارت کے ایٹیچیوڈ میں یا ان کو، کیونکہ وہ بہت بڑی مارکیٹ تو آج بھی ہے نا، جی جناب، آبادی تو ان کی بہت بڑی آج بھی ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ چپکلش رہے گی امریکہ اور بھارت کے درمیان، نہیں، بڑی جلدی آپ دیکھیں گے ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ چین کے خلاف یہ دونوں ہیں نا، تو انہوں نے تو کرنا ہے۔ باقی یہ کہ ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ویسے تو ٹھیک ہے بھارت کو کافی سبکی ہوئی ہے اور ہم اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، ناکام رہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ملکوں کے تعلقات کیسے ہیں، اور اس چیز سے خائف نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔